منگن بڑے غور سے صوبدائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا، اونان کو میری موجودگی میں اترار شہر کے باہر نواح میں قتل کیا گیا۔ قاتل کا نام اور خان ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دو بھائی تھے، جن میں سے ایک کا نام قبیل خان اور دوسرے کا نام تغرل خان ہے۔ آقا، حیرت کی بات یہ ہے کہ اونان اور خان کے درمیان انفرادی مقابلہ ہوا، لیکن اس مقابلے میں حیرت انگیز طور پر اور خان اونان پر غالب رہا اور پھر اور خان نے اونان کی گردن کاٹ دی۔ یہ حادثہ اترار شہر کے باہر اس وقت پیش آیا جب اور خان اپنے بھائیوں کے ساتھ شاید اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ اونان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا راستہ روک لیا۔ آقا، مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اونان کے ساتھ اس کے کئی ساتھی تھے۔ ان سب کا صفایا بھی ان تینوں بھائیوں نے کر دیا۔ پھر وہ اپنی جانیں بچا کر خوراسان کی طرف بھاگ گئے۔ اس پر صوبدائی بڑے غصے، بڑی قہرمانی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حسین اور پرکشش تیان اس سے پہلے ہی بول پڑی، اے میرے باپ، اونان کا قاتل اور خان وہی ہے جو میرا محسن، میرا مربی ہے۔ اونان کو قتل کر کے اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ میں اس کے سارے احسانات کو فراموش کر کے اس سے انتقام ضرور لوں گی۔ تیان جب خاموش ہوئی تو منگن حرکت میں آیا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چرمی خرجین کا منہ اس نے کھولا۔ اس میں سے اونان کا کٹا ہوا سر اس نے نکالا اور صوبدائی کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، آقا، میں اونان کا کٹا ہوا سر بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ منگن اس سے آگے شاید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہ پایا۔ بیچاری تیان جھپٹ کر آگے بڑھی۔ وہ اپنے باپ صوبدائی کے قریب گئی اور اونان کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ لپٹ کر بری طرح سے رونے لگی اور آوازاری کرنے لگی، جبکہ اس کا باپ صوبدائی اور بھائی بلداغ اسے ڈھارس اور تسلی دینے لگے تھے۔ چنگیز خان کا قاصد اور حاجب، جو مسلمان تھا، بخارا شہر میں داخل ہوا اور اس شہر کے سرکردہ لوگوں کو اس نے چنگیز خان کا پیغام سنایا۔ بخارا شہر کے حاکم نے بخارا کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لینا ایک ذلت ہے، لہٰذا اس پر ہرگز آمادہ نہیں ہوا جائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تو چنگیز خان کے قاصد کو ایسا ذلت آمیز پیغام لے کر آنے پر قتل کر دینا چاہیے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھانا چاہیے۔ چنگیز خان کے قاصد کو جب علم ہوا کہ اہل شہر اس کے قتل کے درپے ہیں تو وہ شہر کی ایک قدر اونچی ٹیلا نما جگہ پر چڑھ گیا اور اہل شہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل بخارا، میں بھی تم لوگوں کی طرح مسلمان ہوں اور مسلمان کا بیٹا ہوں۔ اگر تم لوگ میری نصیحت پر عمل کرتے ہو اور چنگیز خان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہو اور اس کی اطاعت قبول کر لینے پر اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہو تو میں چنگیز خان کی طرف سے تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں سے کوئی تعارض نہ کیا جائے گا۔ لیکن میری بات نہ مانتے ہوئے تم لوگوں نے چنگیز خان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو ایک مسلمان کی حیثیت سے میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ بخارا شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور اس کے مکینوں کو موت کے گھاٹ اتار کے رکھ دیا جائے گا۔ چنگیز خان کا قاصد یہ تقریر کرنے کے بعد جواب کا انتظار کرنے لگا، جس کے جواب میں حاکم شہر نے پھر بخارا کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کچھ سرکردہ لوگوں کو چنگیز خان کی طرف روانہ کیا جائے اور اس کے سامنے اظہار اطاعت کر دیا جائے۔ بہرحال ایک وفد چنگیز خان کی خدمت میں روانہ کیا گیا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو تسلیم کر لیا گیا۔ چنگیز خان وقتی طور پر اہل شہر کے اس اقدام سے بے حد خوش ہوا۔ حسب معمول اس نے بخارا شہر کے سارے نوجوانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا اور شہر کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ چونکہ اہل شہر کو چنگیز خان نے معافی دے دی تھی، اس لیے شہر کا نام
خاک بلیخ یعنی خوش قسمت شہر رکھ دیا گیا تھا۔ بخارا شہر کے لوگوں کے اس طرح اطاعت قبول کر لینے پر چنگیز خان بخارا شہر میں داخل ہوئے بغیر اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ زرنک کے مقام پر اس نے کوچ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ بخارا شہر سے تھوڑا آگے جا کر نور کے مقام پر ایک جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا۔ لیکن چنگیز خان کا قتل و غارت گری اور لوگوں سے اپنی فرما برداری کا اظہار کروانے کا عزم بھی عجیب و غریب تھا۔ جس لشکر کے ساتھ وہ زرنک کے مقام سے اٹھ کر نور کے مقام پر خیمہ زن ہوا تھا، وہ اس کے کل لشکر کا آدھا حصہ تھا۔ آدھا لشکر اس کے عقب میں ابھی حرکت کرتا ہوا آ رہا تھا۔ چنگیز خان کا عقب سے آنے والا یہ لشکر بخارا کے قریب پہنچا تو منگولوں نے شہر کے قرب و جوار کے باغات میں چوری چھپے گھس کر درختوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ ان درختوں کی شاخوں اور تنوں سے سیڑھیاں بنائیں اور گھوڑوں پر لاد کر بخارا شہر کے قریب آ نمودار ہوئے۔ بخارا شہر کے دروازوں پر متعین پہرے داروں نے انہیں کاروانی سمجھا اور شہر میں داخل ہونے پر ان سے کوئی تعارض نہ کیا۔ جب یہ منگول اندرون شہر قلعے کے نزدیک پہنچے تو اہل قلعہ کو اس وقت معلوم ہوا کہ یہ کاروانی نہیں بلکہ یہ تو منگول ہیں۔ پھر کیا تھا، یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قلعے میں جا گھسے۔ حسب معمول ایک قاصد شہر کے باشندوں کے پاس منگولوں کی طرف سے اظہار اطاعت کے لیے بھیجا گیا۔ کچھ لوگ اظہار اطاعت کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف۔ جو خلاف تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ اظہار اطاعت کر چکے ہیں تو پھر منگولوں کے اس دوسرے لشکر کو شہر میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ساری چنگیز خان کی سازش اور ریاکاری ہے۔ اس طرح وہ پہلے شہریوں کو برانگیختہ کر کے مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ بہرحال شہر کے سارے لوگوں نے ایک بار پھر مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ بہرحال مخالفت سے مصالحت بہتر ہے تاکہ شہر کو خون ریزی سے بچایا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا ایک وفد پھر منگولوں کے اس لشکر کے سپہ سالار جوچی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اطاعت کا اظہار کر دیا۔ جوچی نے اس شرط پر درگزر کرنے کا وعدہ کیا کہ اہل شہر اپنا ضروری سامان لے کر شہر سے باہر چلے جائیں اور غیر ضروری سامان اشیاء گھروں میں ہی رہنے دیں۔ اس موقع پر اہل شہر سے جوچی نے یہ عذر پیش کیا کیونکہ منگولوں کی رسم کے مطابق ایسے مواقع پر لشکریوں کو خوش رکھنے کے لیے لوٹ مار کی اجازت دی جانی ضروری ہے، لہٰذا اہل شہر اپنا ضروری سامان لے کر شہر سے باہر نکل جائیں تاکہ منگولوں کو بخارا شہر کی لوٹ مار کا موقع مل سکے۔ اہل بخارا بے بس تھے، مجبور تھے، بادل نخواستہ انہوں نے اس ظالمانہ شرط کی تعمیل کی۔ شہر کے لوگوں کا شہر سے باہر نکلنا تھا کہ منگولوں نے جی بھر کے بخارا شہر کو لوٹا۔ اس لوٹ مار کے بعد چنگیز خان پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نور سے بخارا آیا اور اہل بخارا کو امان دینے کے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ اس نے اہل شہر کو مزید حکم دیا کہ اہلیان شہر سے 1 سال کے واجبات فوج کی رسد اور اسلحہ کے لیے پیشگی رقم وصول کر لی جائے۔ ایسا کرنے سے لگتا تھا کہ چنگیز خان شہر کی لوٹ مار کرنے کے لیے عیاری سے کام لے رہا تھا۔ خود وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے نکل گیا اور اپنے بیٹے جوچی کو پیچھے آ کر شہر لوٹنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن منگول اور ان کا خان اعظم چنگیز خان بڑے عیار، بڑے خونخوار درندہ صفت تھے۔ اہل شہر کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے اور شہر کی لوٹ کھسوٹ کرنے کے بعد چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا، لیکن چند ہی روز بعد چنگیز خان اپنے سارے لشکر کے ساتھ بخارا شہر کے سامنے آ نمودار ہوا۔ یہ دیکھ کر اہل شہر کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے جانا کہ چنگیز خان کا دوبارہ اپنے لشکر کے ساتھ بخارا شہر کے سامنے آ نمودار ہونا خطرے اور اندیشوں سے خالی نہیں ہے۔ اہل شہر نے دیکھا کہ چنگیز خان نے اپنا خیمہ عین بخارا شہر کے قلعے کے سامنے نصب کروایا تھا۔ اس موقع پر بخارا شہر میں
سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر کے کئی تجربہ کار اور بہترین جرنیل بخارا شہر میں موجود تھے، جن میں زیادہ مشہور اوک خان، حمید بور، سونج خان اور کیشلی خان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شہر کے حاکم کے ساتھ ان سارے جرنیلوں نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ چنگیز خان کا دوبارہ بخارا شہر کا حصار کرنا اور اس کے سامنے نمودار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ چنگیز خان بخارا شہر پر حملہ کیے بغیر نہیں لوٹے گا۔ گو اس سے پہلے وہ بخارا کے عوام کو امن کا معاہدہ دے چکا ہے، لیکن یہ ساری اس کی چال اور عیاری ہے۔ اب وہ پھر بخارا کا محاصرہ کر کے اس پر حملہ آور ہو کر شہریوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں حاکم شہر نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ شہر کے دروازے بند کیے جائیں، اب چنگیز خان کی اطاعت کو قبول نہ کیا جائے اور وقفے وقفے سے رات کے وقت شہر سے نکل کر چنگیز خان کے لشکر پر شب خون مارتے ہوئے جنگ کو طول دیا جائے۔ یہ بھی طے پایا کہ ایک قاصد سلطان علاء الدین کے پاس خراسان بھیجا جائے اور اس سے کمک طلب کی جائے تاکہ چنگیز خان کے حملوں سے بخارا شہر کو بچایا جا سکے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے خوارزم شاہ کے جرنیلوں کوک خان، حمید بور، سونج خان اور کشلی خان نے پہلی شب 20,000 سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر چنگیز خان کے لشکر پر شب خون مارا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے یہ جرنیل بخارا شہر سے نکل کر من کی گہرائیوں سے اٹھنے والے اعصابی ہیجان اور صحراؤں کی وحشت کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن دوسری طرف منگول بھی عیار اور بڑے چوکنے تھے۔ انہیں شک پڑ گیا تھا کہ شہر والے ضرور رات کی تاریکی میں ان پر شب خون مارنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ چنگیز خان نے اس شب خون سے بچنے کے لیے اپنا ایک لشکر پہلے سے گھات میں بٹھا دیا تھا۔ خوارزم شاہ کے جرنیل شب خون مارتے ہوئے شہر کے دروازوں سے دور چنگیز خان کے لشکر میں گھسے تو چنگیز خان کے لشکر کا وہ حصہ جو گھات میں بیٹھا ہوا تھا وہ شب خون مارنے والے اس لشکر پر خونی برسات کی مانند وارد ہوا اور شب خون مارنے والے لشکر کو اس نے بری طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ جن جرنیلوں اور جن لشکریوں نے اس شب خون میں حصہ لیا تھا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی، ان سب کو چنگیز خان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کسی کو بھی جان بچا کر واپس بخارا کے قلعے میں داخل ہونے کا موقع نہ دیا گیا۔ اپنے 20,000 کے لشکر کی تباہی اور بربادی کے بعد اہل بخارا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور یہ احساس ہوا کہ انہوں نے منگولوں کو چھیڑ کر کس قدر غلطی اور حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ لہٰذا شہر کے سرکردہ لوگ جمع ہوئے تاکہ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک بار پھر اس سے درخواست کی جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اہل شہر کے معززین کا ایک گروہ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے کیے کی معافی طلب کی۔ چنگیز خان نے دوبارہ اہل شہر کو معاف کر دیا۔ جو وقت چنگیز خان کی خدمت میں پہنچا تھا اسے چنگیز خان نے مخاطب کر کے کہا، چونکہ وہ شہر کو دیکھنا چاہتا ہے اس لیے بخارا شہر کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اہل شہر کے پاس تعمیل کے بجائے کوئی اور چارہ نہ تھا، لہٰذا چنگیز خان کا حکم ملتے ہی بخارا شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ چنگیز خان بخارا میں داخل ہوا۔ جب وہ شہر میں پھرتے پھراتے بخارا شہر کی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اپنے ارد گرد جمع ہونے والے بخارا کے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا یہ تمہارے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا محل ہے؟ اس پر وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں سے ایک نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے چنگیز خان سے کہا، نہیں، یہ سلطان کا محل نہیں ہے، یہ مسجد ہے، اس میں خداوند کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ جواب سن کر چنگیز خان نے کچھ سوچا اور گرج کر کہا، اس عمارت کے اندر فی الفور ہمارے گھوڑوں کے دانے اور چارے کا بندوبست کیا جائے، اور اہل شہر کے لیے میرا حکم ہے کہ اس عمارت کے اندر غلے کے انبار لگا دیں۔
چنگیز خان کا حکم ملتے ہی دیکھتے مسجد کے صحن میں دانے اور چارے کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ جامع مسجد کے وسیع حال میں منگولوں کے گھوڑے باندھ دیے گئے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے بخارا کے علماء اور فضلاء کو حکم دیا کہ آج سے وہ سب علماء اپنے آپ کو منگولوں کے گھوڑوں کا سائز تصور کریں، اور اس کام میں اگر ان میں سے کسی نے بھی کوئی کوتاہی کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ سارے احکامات دینے کے بعد چنگیز خان جامع مسجد میں داخل ہوا۔ منگول جامع مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے اور اریاں گانے گانے لگے۔ یوں چشم زدن میں یہ عظیم عبادت گاہ شراب خانے میں بدل دی گئی۔ تھوڑی دیر تک جامع مسجد میں قیام کرنے کے بعد چنگیز خان مسجد سے نکل کر پھرتا پھراتا عیدگاہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ بخارا کے لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے گرد جمع تھا۔ وہاں پہنچ کر چنگیز خان ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور زور زور سے تقریباً چلاتے ہوئے بخارا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل بخارا، کان کھول کر سنو۔ میں خدا کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے نائل حاکموں کی نالائکی کی سزا تمہیں دوں۔ اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو اپنی تمام دولت میرے سپاہیوں کے سپرد کر دو۔ یہ حکم سن کر بخارا کے لوگ کانپ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے چنگیز خان کے حکم کی تعمیل نہ کی تو منگول ان پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کا قتل عام کریں گے۔ لہٰذا بخارا شہر کے لوگ اپنے گھروں سے مال و دولت نکال کر چنگیز خان کے ان منگول سپاہیوں کے حوالے کرنے لگے تھے جنہیں دولت اکٹھی کرنے کے لیے چنگیز خان نے مقرر کیا۔ ابھی تک بخارا شہر میں سلطان علاء الدین کے لشکر کے بچے کچھ سپاہی موجود تھے جو کبھی کبھی گلیوں اور بازاروں میں پھرتے دکھائی دے جاتے تھے۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ اہل شہر ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں اور انہیں شہر سے باہر نکال دیں، لیکن اس حکم کی تعمیل پورے طور پر ناممکن تھی، اس لیے کہ اب اہل شہر پر لشکر اور قلعے کے اندر بچے کچے لوگوں پر کوئی زور نہ چلتا تھا۔ جب چنگیز خان کے سپاہیوں نے سلطان علاء الدین کے سپاہیوں کو بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے دیکھا تو اس پر چنگیز خان بھڑک اٹھا اور حکم دیا کہ شہر کو آگ لگا دی جائے۔ بخارا شہر کی اکثر عمارتیں اور مکان سوائے جامع مسجد اور عیدگاہ کے سب لکڑی کے بنے ہوئے تھے، لہٰذا جو ہی شہر کو آگ لگائی گئی آنن فانن شہر بھڑک اٹھا اور 3 دن میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ بخارا کے حاکم نے جو اب تک بخارا کے قلعے کے اندر محصور تھا، جب یہ حالت دیکھی تو فوج کا ایک دستہ جو کہ شہر کے اندر موجود تھا اسے لے کر قلعہ بند ہو گیا۔ چنگیز خان کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعہ فتح کرنے کا حکم دے دیا۔ بخارا کے حاکم اور منگولوں کے درمیان روزانہ جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں۔ چنانچہ اس طرح سے جہاں قلعہ بند بخارا کے حاکم کو کافی نقصان ہوا، وہاں منگولوں کی بھی ایک بڑی تعداد ماری گئی تھی، اور اس تعداد کے مارے جانے سے چنگیز خان زیادہ برہم ہو گیا تھا۔ آخر منگول قلعے کی دیوار پھاند کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ حاکم شہر اور اس کے ساتھ جو بچے کچے سپاہی تھے گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے پیش کیے گئے۔ چنگیز خان نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ قلعے پر قبضہ کرنے اور قلعے اور شہر کے اندر سارے مسلح جوانوں کا خاتمہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے پھر اہل شہر کو عیدگاہ میں طلب کیا اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ چنگیز خان نے جان بخشی کر دی ہے۔ ہر چند مال و دولت لوٹ لیا گیا تھا، کھیت اور باغ جلا دیے گئے تھے، لیکن جانیں بچ گئی تھیں، اور ایسے خطرناک حالات میں بھی یہ غنیمت تھا۔ حسب معمول یہاں سے بھی چنگیز خان نے تمام جوانوں کو اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ چنگیز خان نے اپنے ایک جرنیل توشا بکاک کو بخارا اور اس کے گرد و نواح کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے علاوہ اپنے بہترین جرنیل صوبدائی اور نویان دونوں کو اپنے اپنے حصوں کے لشکر دے کر اس نے خراسان کی طرف روانہ کیا
تاکہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو کر اسے زندہ گرفتار کیا جائے۔ خود چنگیز خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اپنے بیٹے جوچی اور تولائی کے ساتھ بڑی تیزی سے سمرقند کی طرف بڑھا۔ خراسان میں ایک روز سلطان علاء الدین اپنے بیٹے جلال الدین کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے میں اور خان داخل ہوا۔ اور خان کو دیکھتے ہوئے سلطان علاء الدین مسکرائے، پھر اپنے سامنے جلال الدین کے پہلو میں ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اور خان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اور خان اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی اور سکوت طاری رہا۔ اس دوران اور خان کی حالت سے لگتا تھا کہ جیسے وہ سلطان علاء الدین سے کچھ کہنے کے لیے سوچ و بچار سے کام لے رہا ہو۔ پھر شاید کسی آخری فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور مدھم اور دھیمی آواز میں وہ سلطان علاء الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ 2 لاکھ کے جس لشکر کے ساتھ یوں ہی بیکار خراسان میں پڑے ہوئے ہیں، اسے لے کر ہم چنگیز خان کی راہ روک کر کھڑے ہوں اور اسے سمرقند پر حملہ آور ہونے کا موقع ہی نہ دیں؟ سلطان محترم، بخارا کے ہاتھ سے نکل جانے اور بخارا کے اندر منگولوں کے ظلم و ستم، جامع مسجد کو شراب خانے میں بدلنے اور دیگر ستمگری کی ساری داستانیں ہمارے لشکر میں پہنچ چکی ہیں۔ لوگ دبی دبی آوازوں میں احتجاج کر رہے ہیں کہ اگر منگولوں نے اسی طرح ہمارے شہر لوٹنا اور آگ لگانا ہے تو پھر یہاں خراسان میں ہمارا بیکار بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے لشکری احتجاج کرنے لگے ہیں کہ لشکر کو فی الفور یہاں سے کوچ کر کے خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آ جانا چاہیے، اسے بدترین شکست دینی چاہیے اور اس کے بیٹوں اور دوسرے جرنیلوں کو صحرائے گوبی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دینا چاہیے۔ سلطان محترم، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منگول ہم سے بہتر تیغزن اور جنگجو نہیں ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی اگر ہم چھاتی تان کر اس کے سامنے جم جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ منگول صحرائے گوبی کے کنارے مرکزی شہر قراقرم تک ہمارے سامنے کوئی جائے پناہ تلاش نہ کر سکیں گے۔ سلطان محترم، یہ منگول آخر کب تک ہماری سرزمینوں میں قفس مینائی میں سامریوں کے جادو جیسا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ سلطان محترم، اس وقت عالم اسلام کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور ہر کوئی آپ کی طرف سے بشارت کا منتظر ہے۔ میں جنگ کا اتنا وسیع تجربہ نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اس موقع پر ایک ملت و وطن پرور کی حیثیت سے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں فوراً حرکت میں آتے ہوئے منگولوں کی راہ روک کر انہیں اپنی سرزمینوں سے نکال کر ان کی سرزمینوں پر حملہ آور ہو جانا چاہیے۔ اور خان جب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا تو سلطان علاء الدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن دشمن کے ساتھ کب اور کس وقت ہمیں حرکت میں آنا ہے یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ جس قسم کی گفتگو تم نے کی ہے، اس قسم کی گفتگو پہلے کئی بار میرا بیٹا جلال الدین بھی مجھ سے کر چکا ہے۔ یہ بھی مجھے پیشکش کر چکا ہے کہ میں لشکروں کی کمانداری اسے سونپ دوں اور یہ مجھے ضمانت دیتا ہے کہ یہ منگولوں کو نکال باہر کرے گا، لیکن میں نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ عنقریب تم دیکھو گے کہ یہ منگول ناکام اور نامراد ہو کر ان سرزمینوں سے نکلیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد سلطان علاء الدین رکا۔ اس کے بعد ذرا غور سے اس نے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور خان، تم بڑے وقت پر آئے ہو، اگر تم اس وقت نہ آتے تو میں خود کسی کماندار کو بھیج کر تمہیں طلب کرنے والا تھا۔ اس پر اور خان نے چونک کر سلطان علاء الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، سلطان محترم، آپ مجھے کوئی کام سونپنا چاہتے ہیں؟ اس پر سلطان علاء الدین نے تھوڑی دیر تک گہری نگاہوں سے اپنے بیٹے جلال الدین کی طرف دیکھا،
پھر وہ فیصلہ کن انداز میں اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، تم آج ہی نہیں بلکہ اسی وقت سمرقند کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے یہ خبریں مل چکی ہیں کہ چنگیز خان بخارا پر قبضہ کر چکا ہے۔ بخارا کو اس نے آگ لگا دی ہے اور اب وہ سمرقند کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتا ہے۔ تم ابھی سمرقند کی طرف کوچ کرو۔ سمرقند کے اندر جس قدر حفاظتی لشکر ہے، اس کا کماندار علب خان ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اس سے ملو اور میری طرف سے اسے پیغام پہنچا دو کہ کسی بھی صورت میں شہر چنگیز خان کے حوالے نہ کرے۔ اسے کہو کہ مدافعت کے لیے اس کے پاس کافی بڑا لشکر ہے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے سمرقند سے باہر محاصرہ کرتے ہوئے جنگ کو طول دینے کی کوشش کی تو سمرقند سے باہر ہم اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس کے عزائم کو ناکام بنا دیں گے۔ اور خان، میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت سمرقند کی طرف کوچ کر جاؤ۔ یہ سن کر اور خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کسی قدر مطمئن انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، آپ بے فکر رہیے، میں ابھی اور اسی وقت سمرقند کی طرف کوچ کروں گا اور آپ کا یہ پیغام علب خان کو پہنچاؤں گا۔ اگر چنگیز خان سمرقند پر حملہ آور ہوتا ہے اور شہر کے اندر سے علب خان پوری طرح مدافعت کرتا ہے اور باہر سے ہم حملہ آور ہوتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ چنگیز خان اگر اپنے لشکر کی ساری قوت کو بھی سمرقند کے سامنے لے آئے تو ہم اسے سمرقند فتح کرنے نہیں دیں گے۔ سلطان علاء الدین نے ایک بار پھر عجیب سے انداز میں اور خان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جلال الدین، میرے بیٹے، اور خان کے ساتھ جاؤ اور اس کے کوچ کی تیاری کراؤ۔ اس کے ساتھ ہی جلال الدین اور خان دونوں ہی سلطان علاء الدین کے خیمے سے نکل گئے۔ خیمے سے باہر آ کر تھوڑی دیر تک جلال الدین اور خان دونوں خاموشی سے خیموں کے اندر ایک سمت بڑھتے رہے۔ پھر ایک جگہ جلال الدین رک گیا اور خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تو ایک ملت و وطن سے محبت کرنے والا نوجوان ہے۔ منگولوں کے ہاتھوں جو کچھ مسلمان علاقوں پر بیت رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن سلطان کے دل پر نہ جانے ان منگولوں کی طرف سے کیا ہوا سوار ہے کہ وہ ان کا سامنا کرنے سے پہلو تہی کر رہے ہیں، ان سے ٹکرانا نہیں چاہتے۔ لیکن اور خان، مجھے امید ہے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ وہ، میں اور تم دونوں بھائی کندھے سے کندھا ملا کر ان منگولوں کے سامنے دفاع کا ایک ناقابل تسخیر بند باندھنے کی کوشش کریں گے۔ اور خان، میرے بھائی، اگر بات میرے بس میں ہو تو جو لشکر اس وقت میرے والد محترم کی کمانداری میں خراسان کے اندر بیکار پڑا ہے، میں اسے لے کر نکلوں اور میں یقین دلاؤں کہ اگر چنگیز خان اپنے سارے بیٹوں اور اپنے سارے سالاروں اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ بھی کسی میدان میں میرے سامنے آ جائے تو اس 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ میں منگولوں کو وہ بدترین شکست دوں کہ صحرائے گوبی کے کناروں تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے مرکزی شہر قراقرم میں جا داخل ہوں۔ پر اور خان، چونکہ سلطان ایسا نہیں چاہتے، یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین کی آواز ڈوب گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہا، پھر سلسلہ کلام دوبارہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، اور خان، میرے بھائی، میں سلطان کا بیٹا ہوں اور ایک بیٹے کی حیثیت سے میں منمانی کرتے ہوئے اپنے باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو سلطان میرے خلاف بغاوت کرنے اور نافرمان ہونے کا الزام لگا دیں گے۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں وہ بیٹا نہیں بننا چاہتا جسے نافرمان اور باغی کہا جائے۔ میرے بھائی، اس لیے میں خاموش رہ کر حالات اور کسی آنے والے انقلاب کا منتظر ہوں۔ اور خان، یہ مت بھولو کہ منگول جو چاروں طرف ہمارے شہروں میں تباہی مچائے ہوئے ہیں، اس سے میری ذات پر کوئی اثر نہیں۔ قسم خداوند کی،
جب سے منگول ہماری سرزمین پر حملہ آور ہوئے ہیں میری راتوں کی نیند جاتی رہی ہے۔